بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 میں آپ کو لاسٹ میں سے چیپٹر کرواؤں گی، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے، اور اس میں سے ہدایت کے سرچشمے میں سے آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب میں باقی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو سرسری سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ سمجھا دیتی ہوں۔ تو آپ نے اس چیپٹر کی خود ریڈنگ کرنی ہے، جو لفظ مشکل لگتا ہے اس کو انڈر لائن کریں اور اس کی میننگ ڈکشنری وغیرہ سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا جب اسکول کھلے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لینا، اور یہ ایکسرسائز جو ہے اس کو کاپی میں کریں، ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر ہے ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، تو چلے شروع کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، انہی میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 571 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل میں بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا، اور بنی اسرائیل میں یہ آخری پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ صوبہ یہودیہ کے قصبہ بیت لحم میں ہوئی، اور قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کئی نام ہیں، ان کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 23 سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور ان کی قوم جو تھی بنی اسرائیل جو تھی وہ اس زمانے میں مختلف گروہوں میں اور مختلف گروپوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی، جیسے شرک ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، دھوکہ دہی، قتل وغیرہ۔ وہاں پر عام طور پر ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان گناہ کے کاموں سے، ان برائی کے کاموں سے منع کیا، لیکن وہی بات ہے کہ پیغمبر کی بات کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، اور بہت کم لوگ جو تھے وہ ایمان لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے اس زمانے میں، وہ اس زمانے کے غریب اور کمزور لوگ تھے، جس میں زیادہ تر جو تھے مچھلیاں پکڑنے والے، جس کو ہم کہتے ہیں ماہی گیر، دھوبی، مزدور وغیرہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ حواری کے معنی ہے دوست۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ٹاپک ہے معجزات۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 10 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معجزات جو ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے۔ معجزات کا کویسچن ہے آگے، تو اس لیے اب میں آپ کو پھر اس کی وضاحت اس وقت بتاؤں گی کہ وہ کون سے 10 معجزات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اس کے بعد ہے یہودیوں کی سازش۔ تو ان کے زمانے میں یہودیوں نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دین کا پرچار کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف باتیں مشہور کرنا شروع کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک انقلاب پسند نوجوان ہے جو ہمارے ملک میں فساد برپا کر کے حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت یہودی علماء نے فیصلہ کیا کہ یوں کرتے ہیں کہ مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں، اور ایک گھر میں ان کو بند کر لیا۔ لیکن وہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اور ان سے کہا کہ وہ مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جب عیسائیوں نے رات کے اندھیرے میں ایک مکان کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اپنے ناپاک ارادے پر عمل درآمد شروع کر دیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تو کسی اور شخص کو لوگوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 33 برس تھی، 33 ایئرز۔
اب نزول عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو آسمان پہ چلے گئے زندہ، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ واحد پیغمبر ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ نزول عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت برپا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، اور صلیب کے نشان کو توڑیں گے جو عیسائیوں کا مقدس نشان ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کو ایمان کی راہ پر ڈالیں گے، اور ان کے دور میں بہت زیادہ انصاف اور خیر و برکت ہوگی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو وہ دنیا میں 7 سال گزاریں گے، اور 33 سال کی عمر میں چونکہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو 7 سال گزارنے کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا مطلب ہے خوشخبری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے موجود کتاب تورات میں ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کر دی تھی، اور انہوں نے ان کا نام لے کر کہا تھا کہ ایک نبی کی بشارت انہوں نے کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح نبی بھیجیں گے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صف میں بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ انجیل میں مختلف انجیل کتاب میں مختلف حصوں میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہوں گے، اور وہ دنیا کی سرداری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت جو تھی وہ دے دی تھی، اور اس بات کی بشارت ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کا سرسری سا ذکر تھا، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آپ اس کی ریڈنگ کریں، اور آسان لفظ ہیں، کوئی اس میں اتنا خاص مشکل لفظ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر کی ریڈنگ کریں، اور اس کے بعد پھر میں اب آپ کو اس کی مشق کرواتی ہوں۔